یہ کب ہوا؟ You mean when I fell in love? اچھا you fell in love with him. یہ حرکتیں بھی کرتی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے آج میں ہنستی رہوں گی پورا انٹرویو. آپ you fell in love with him. تھوڑا سا ہے. کیا سینسر سے یہاں کے پاس نہیں ہو پائے گا؟ میرا میں تم کو منع کر رہا ہوں یہ حرکتیں نہ کرو. کیا کر رہی ہو؟ کیوں کھلا ویسے بول کیوں لکھ رہی ہو ایسے؟ آپ اتنے ڈیولز ایڈوکیٹ ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کب آپ سیریس ہو رہے ہیں اور کب آپ فن مذاق کر رہے ہیں. ویلکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں زندگی ود ساجد حسن اور میں ہوں ساجد حسن اور کوئی نہیں ہے. زندگی ود ساجد حسن میں میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہت بڑا ٹیلنٹ، اتنا بڑا ٹیلنٹ کہ میں خود اس کا اتنا بڑا فین ہوں. تو میں نے سوچا ساری پرچیاں استعمال کر کے ان کو یہاں بلایا جائے. ملک سے باہر رہتی ہیں زیادہ تر، ابھی بھی پتہ چلا. نہ کہیں پلیز. ایک منٹ میرا بتا دو تو پتہ بات تو کرنا تو پوری. ہاں ایسی ہی ہیں یہ ہماری میرا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میرا ایک بہت وہ جو نو وہ میرا نہیں ہے، میرا سیٹھی ہیں. ہائی میرا، یو سپر ڈوپر ماڈل. آئی ایم ناٹ اے ماڈل ایٹ آل. آر یو کریزی؟ تمہارے ہائٹ کی تو خواتین ملتی نہیں ہے پاکستان میں. 6 فٹ 4 انچ کی ہیں ماشاءاللہ. کچھ ایسا ہی ہے. میاں جو ابھی شادی کی ہے میں نے سنا آپ نے. جی آپ نے بڑی خاموشی سے شادی کی. بالکل کیا کنٹروورسی ہے اس کے بیچ بہت بڑی. میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. آپ کو بلایا بھی تھا واٹس ایپ پہ، جب آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا تو میں نے میسج دیکھا اس سے پہلا ہمارا کیا تھا، اور آپ کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا. اس کا وہ ریسیو بھی نہیں ہوا، اس کے 2 ٹک بھی نہیں لگے، اور میں نے کہا یہ تو پھر ساجد بھائی کا نمبر ہے ہی نہیں. یہ بحث نہیں. پھر آپ اچانک آ گئے. چلو اچھا، شادی پسند کی ہے. جی جی. ایسا تو نہیں ہے کہ ابا ابا نے کہا چلو تم اس ٹائپ کی اولاد ہو ہی نہیں نا. وہ ہیں اس ٹائپ کے. نہیں مگر پھر بھی آدمی جتنا بھی نان کنونشنل اپنی اولاد کے بارے میں چاہتا یہی ہے کہ جب بھی بیٹی کا کوئی داماد شاماد آئے تو اس کو دیکھ داکھ کے لائے. تو ایسا ہی ہوا. جو بلال ہیں وہ ابو کی فرینڈ کے ایکچولی بیٹے ہیں. تو جو بلال تو بڑی عجیب بات ہے. بہت ہی پاکستانی مطلب کنونشنل شادی ہو گئی نا، کیونکہ بلال کی جو اماں ہیں وہ ابو کے ساتھ کالج میں ہوتی تھی. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ بچپن سے ہے آپ کو؟ نہیں بالکل بھی نہیں. مجھے وہ بچپن کافی میرے سے 7 سال بڑے ہیں، تو مجھے بالکل اتنے بڑے بندے سے شادی کر لی تم نے؟ اتنے بڑے. اچھا 7 ٹھیک ہے، 7 سال ٹھیک ہے. ہاں امی ابو کا 11 سال کا ہے. تو یہ جو ایک دم ایک چلتے ہوئے آدمی سڈنلی پتہ چلا اس سے تو شادی ہونے والی میری، یہ کب ہوا؟ You mean when I fell in love? اچھا you fell in love with him. یہ حرکتیں بھی کرتی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے آج میں ہنستی رہوں گی پورا انٹرویو. آپ you fell in love with him اور he fell in love with you. I mean it has to go both ways. نہیں یہ تو مجھے پتا ہے کہ دونوں طرف محبت ہونی چاہیے، لیکن پہل کس نے کی؟ پہل انہوں نے کی. جی جی. آپ کو شوق لگا کہ یہ کیا بکواس ہے، آپ اتنی عمر کے بڑے ہیں، آپ کو اور کچھ اس طرح کی بات؟ نہیں بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. بڑے عمر کے بڑے ہونے سے تو کوئی مجھے نہیں تھا. یہ تھا کہ ایکچولی آئی میٹ ہم جب ان کی اماں ہاسپٹل میں تھی. ہاں تو کرائسس میں. جی بالکل. کیا پسند آیا اس وقت ان کو، یا انہوں نے آپ کو کیا دیکھا؟ کوئی باتیں ہوئی ہوں گی، آپ لوگ ینگ لوگ ہیں. جی جی. ہاؤ ڈو یو ناؤ اس میں کورٹشپ کا کیسے رہتا ہے، کیا کیا پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مطلب اٹ واز اے مشکل وقت تھا. تو آئی تھنک اس مشکل وقت میں جب میں نے ان کی درد دیکھی تو ایک بہت مجھے ایک اس میں ایک بہت ٹروتھ تھا. تو آئی تھنک وہ حالانکہ اتنا کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جب ایسی چیزیں ہوں تو امیڈیٹلی ساتھ نہیں آنا چاہیے، بیکاز وہ اپنے صدمے سے گزر رہے تھے. آبویسلی ان کی امی کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن بس ہم وی جسٹ اسٹارٹڈ ٹاکنگ، اور پھر لائٹ باتیں کرتے کرتے پھر ہم رومانس کی طرف آ گئے. جی بالکل. You don't a romantic person by any stretch of the imagination, are you? Well, Bilal says I am. No, I'm just joking. Yeah. But you are a romantic person by heart. Yeah. All women are. Yeah. یہ سچ ہے. I mean, I think when you're in love, you just become romantic, right? So. بڑی thin line ہے between romance and harassment. وہی مرد جو آپ کو اپروچ کرے وہی ہراس بھی کر سکتا ہے، وہ اگر پسند آئے آپ. جی جی. انفیکٹ ایک اسٹڈی گزری تھی کہ جس میں انہوں نے کوئی 10,000 سے 15,000 سیکرٹریز کو انٹرویو کیا. انہوں نے کہا جو مرد خوبصورت ہوتا ہے وہ اگر کوئی بات کرے تو وہ فلرٹ کر رہا ہے، اور اگر وہ بشکل ہے اور پسند نہیں آ رہا تو وہ ہراس کر رہا ہے. کنسنشول ہونا چاہیے، بس شکل کی بات نہیں ہونا ہوتی. چاہیے بیسکلی. مطلب یہاں جو مرد کو پرابلم آ رہی ہے، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں کہ ہم خواتین کو پڑھاتے نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے ہمارا کہ مردہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے، اس کو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو اب چینج ہونا پڑے گا. بالکل. کیسے چینج کرے گی؟ چینج ایسے ہوگا، سب سے پہلے تو تعلیم کے ساتھ.
آپ بچوں کو, لڑکوں کو اور لڑکیوں کو سب کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بچپن سے سکھائیں. اکثر جو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اکثر گھر کے اندر ہو جاتی ہیں. آپ کو کوئی پڑھانے آ رہا ہے یا آپ کی فیملی میں کوئی ایلڈر ہے, بہت سی کہانیاں آتی ہیں ہمارے مطلب گھروں میں خود پایا جاتا ہے کہ گھر میں ہو جاتا ہے. تو بچوں سے پوچھنا چاہیے میں آپ کو حگ کر سکتی ہوں یا میں آپ کو حگ کر سکتا ہوں. بیسک شروع سے ہی ٹریننگ دینی چاہیے Consent کی, بیسکلی, بالکل. اور اسکول سے شروع ہونا چاہیے. بالکل. اور پھر اچھا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں میرا سے کہ میرا بہت زیادہ پولیٹیکلی چارج, بہت زیادہ اویئر, بڑا یہ مسئلہ ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے کہ ایک طرف تو آپ ایکٹر بننا چاہ رہے ہیں کہ بننا چاہ رہی ہیں. ہاں مطلب مجھے میرا شوق ہے, اٹ گیوز می جوائے, تو میں کرتی چلی جاؤں گی. کرتی چلی جاؤں گی. جی کیا جوائے ملتا ہے ایکٹنگ کرنے سے؟ بہت جوائے ملتا ہے. مطلب کیمرہ جب کھلتا ہے تو آپ, ابھی میں ایک کامیڈی کر رہی ہوں تو اس میں ایک, خیر میں اس کی اسٹوری ابھی کیونکہ 6 مہینے بعد آئے گا وہ, بٹ بہت مزہ آتا ہے. مطلب یو جسٹ وین دا کیمرہ کمز آن یو پرفارم. آپ خود تو آپ نہیں ہیں, وہ کوئی اور بن جاتے ہیں, تو یہ اور بننے کا کیا شوق ہے؟ بالکل. اور پتہ ہے ساجد بھائی, دیر از این ایلیمنٹ آف پلے, یو نو دی ایلیمنٹ آف پلے ان ایکٹنگ. مطلب مجھے یاد ہے جب میں نے دھوپ کنارے دیکھا تھا اور جب میں نے خاص طور پہ آپ کو دیکھا تھا, آئی مین سیریسلی, مطلب مجھے راحت صاحب اور مرینا جی جو ہیں, مجھے, میں یہ نہیں اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ آپ یہاں بیٹھے, بٹ آپ اتنا, آپ کے کیریکٹر میں اتنا ایلیمنٹ آف پلے تھا, آپ نے اس میں کتنا امپرووائز کیا تھا. یہ بڑی بہت پرانی باتیں ہیں, میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ مجھے یاد نہیں. اچھا, بٹ آپ تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی مگر آپ کی جنریشن دیکھا. جی, سو کائنڈ آف یو. یہ جو ایکٹنگ ہے یہ ایک مشکل کام, ہر آدمی کا کام نہیں ہے, مگر اس میں بدنامی بھی بڑی ہو جاتی ہے, اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. آئی تھنک اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک ڈر بھی رہنے لگا ہے کہ اگر کوئی غلط بات کر دی, کچھ ایسا بیان دے دیا جس سے لوگ ناراض ہو گئے, ایک ڈر رہتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی کیونکہ ہم لوگ پڑھ لکھ کے آتے ہیں, اتنی فینسی ڈگریز لے کر آتے ہیں, اور ایک تعلیم اور تربیت, ہم ایک طرح سے دیر از دس کائنڈ آف فخر کہ ہم, آئی ہیو اوپینینز ایز یو ویری ویل نو رائٹ بفور دس شو اسٹارٹیڈ. سو آئی تھنک دیر از اے سرٹن ریسپانسبلٹی آلسو. نہیں بالکل, بٹ وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اب وہ ایک خوف رہتا ہے کہ لوگ اٹیک کریں گے, جو اٹیک جو دوسرے آپ کو بھی, ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں, ہمیں اٹیک کریں گے. اٹیک تو میرا پہ اس لیے کیونکہ میرا ایک بہت پرومیننٹ شخصیت ہے, پڑھ لکھ کے آئی ہیں باہر سے, اسی وجہ سے یہ اتنی زیادہ ماشاء اللہ روشن خیال ہیں. ابھی میں ڈانٹ کھا کے ہٹا, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں خواتین حضرات. اس دوران میں بریک میں پوچھتا ہوں کہ کیا کیا پوچھنا چاہیے, کیا نہیں پوچھنا چاہیے, پھر واپس آتے ہیں. میرا سیٹھی موجود ہے, اسٹوڈیوز ہل رہے ہیں کیونکہ میرا سیٹھی آئی. میرا اس کی وجہ تو شاید یہ ہے کہ آپ کے والدین ماشاءاللہ, جو ان کا نام ہے جگنو, جی جی, ان کی میں رائٹنگز پڑھتا ہوں فرائیڈے ٹائمز میں, جو پیچھے وہ لکھتی ہیں, کمال لکھتی ہیں. اینڈ ایک طرف آپ کے والد ہیں جن کی ایک ماشاءاللہ ایک جرنلزم میں ایک بہت بڑا نام, آپ کے بھائی ہیں وہ گانا گاتے ہیں, لیکن آپ کیسے نکل رہی ہیں اس میں سے, کیا سوچ کے نکل رہی ہیں کہ نہیں ان کا اپنا مقام ہے اور میں اپنا مقام پیدا کروں؟ بالکل, آئی تھنک آپ نے خود ہی کہہ دیا. آئی تھنک اگر میں صحافت میں آتی تو شاید میرے لیے زیادہ مشکل ہوتا. ایک وقت تھا جب میں امریکہ میں وال اسٹریٹ جرنل کے لیے کام کرتی تھی, بٹ میں ایڈیٹر تھی, میں کتابوں کے بک ریویوز ایڈٹ کرتی تھی. تو میرا خیال ہے اگر میں اس فیلڈ میں آ جاتی تو شاید میں محسوس بہت کرتی. آپ کے پاس گراؤنڈنگ تو ہے بھی, بالکل, مطلب تو یہی ہے لکھائی کی اور وہ سب. لیکن اس وجہ سے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ میں اپنا کام کر رہی ہوں, تو میرا ان سے وہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ ابو نے اس موضوع پہ کیا کہہ رہے ہیں, یا ان کا کیا. خطرناک کام بھی ہے ساتھ یہ بھی ہے. بالکل, ماں باپ شاید آپ کے نہیں چاہتے ہوں گے کہ آپ اس میں گھسیں, انہوں نے تو کافی آئی تھنک ان کو جو جس کو ہم کوٹ ان کوٹ انٹلیکچوئل سائڈ کہتے ہیں, ان کو میری وہ زیادہ وہ انکریج کرتے ہیں کہ میں کروں. مطلب میں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے, انشاءاللہ اپریل میں آئے گی, تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ تم دونوں نے یہ کرنا ہے, یہ پاتھ ہے اور اس پاتھ پہ چلنا ہے, کیونکہ وہ خود دونوں اتنے, انہوں نے, آپ کو تو پتہ ہے 30 سال پہلے ابو کیا کر رہے تھے, اور ان کی شادی بھی ایسے ہوئی کہ پیار ہو گیا, اور پھر میری امی کی فیملی کہہ رہی تھی کہ نہیں بہت مختلف ہے تم سے, انہوں نے پیار کی شادی کی, تو ان کی پوری زندگی ایسی رہی ہے. تو اب اپنے بچوں کو وہ بالکل نہیں انٹرفیئر کرتے, نہیں کرتے واقعی. بچپن میں مارا وارا بھی نہیں؟ اسپینک, امی نے اسپینک امی نے مارا, اسپینک کرتی ہلکا پھلکا. ہاں, بٹ اسپینک کتنی عمر تک اسپینکنگ چلتی رہی؟ مے بی 2 or 3 اور بس اس سے یہ تو الاؤڈ ہے یار, اتنا تو الاؤڈ نہیں. اس پہ بھی آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو جائے تو یہ تھپڑ کس طرح مار دیا امی نے آپ کیس. میں کبھی نہ اپنے ویسے نہ ماروں اپنے بچوں کو, بٹ آئی تھنک ان کے زمانے میں لگا دیتے تھے. لیکن اٹس واٹ اے ونڈرفل تھنگ ٹو سی کہ بیٹی ماشاءاللہ اتنے کھل کے, تو یہ تو یو آر ویری اسپیشل ٹیلنٹڈ چائلڈ ماشاءاللہ. اس کا مطلب آپ کا بچپنا تو بڑا ایک خاص گزرا ہوگا. خاص اس طرح سے گزرا, کافی نیگلیکٹ تھا ایکچولی. کیا کہہ رہی ہیں؟ ہماری دادی نے پالا ہمیں, میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں. اچھا کہہ چکی ہیں آپ؟ مجھے پہلی دفعہ. ہاں, بنائن نیگلیکٹ جسے کہتے ہیں نا.
پتہ ہی نہیں ہے بچے پل رہے یہ کہنا بچہ آ رہا ہے وہ ایسے میرا میری اپنی بچی ہے. بالکل 6 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے. مطلب کہ دادی کے گھر جاتے تھے اسکول کے فوراً بعد اور دادی ہمیں کھانا کھلاتی تھی, اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے کھلاتی تھی. ایک طرف تو یہ ظاہر ہے ہم مذاق کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف کہ بچوں کے لیے کوئی صحت مند چیز نہیں ہے. ہاں بالکل, ان کو وہ بڑی ایبسنس اپنے ماں باپ کی تو ہوئی محسوس. بالکل ہوئی, اور میں نے مطلب یہ بات کی بھی امی کی خاص طور پہ ہوتی تھی کیونکہ ظاہر ہے ماں ہوتی ہے, یو نو ابو از ویری کڈلی آلویز, تو جو آتے تھے میں ان کی ٹانگوں کے ساتھ جا کے لپٹ جاتی تھی اور وہ مجھے اٹھا لیتے تھے اور پھر ہم گھومتے تھے, تو وہ ٹیڈی بیئر ٹائپ مجھے ہمیشہ سے. ابا کے ساتھ یہ ہے وہ بالکل بنداز کے آئے گھر میں. اماں البتہ ڈسپلینیرین, ہر چیز دیکھنی ہے, تم ان کو چھوڑو نہیں. 100%. کپڑوں کا شوق ہے آپ کو؟ کپڑوں کا شوق اب جا کے شاید ہو گیا. اب ہو گیا. لولی جوڑا ماشاءاللہ. کہاں سے سلوایا یہ؟ نہیں یہ سلوایا نہیں ہے, یہ اٹھا لیا ہے آف دی ریک. اٹھایا ہے اور یہ واپس جائے گا شیلا چتور صاحبہ کے پاس. اگر آپ اتنی انٹلیکچولی انکلائنڈ نہ ہوتی تو آپ ٹاپ ماڈل ہوتی, کیونکہ آپ کی جو کرائٹیریا ماشاءاللہ جتنی ٹال آپ ہیں, کیا وجہ ہے آپ نے اس کو اتنا پرسو نہیں کیا ہے کہ کیا؟ میں نے نہیں کیا بالکل بھی ماڈلنگ. تو کیوں؟ بچپن میں جب میں 13 سال کی تھی ہم لوگ باسٹن میں تھے تو مجھے اسکاؤٹ کیا گیا when I was at Harvard Square. ہم کالجز دیکھنے گئے ہوئے تھے تو اس وقت امی زیادہ خوش ہوگی, میں سیڑھیوں سے نیچے اتر کے آ رہی تھی بک شیلف کی, تو آئیں میرے بال سائڈ پارٹنگ پہ کیے اور کہتی ہیں there's a talent agent here and she just saw you and she wants to talk to you. تو مجھے لے کے گئی, تو obviously پھر پرسو نہیں کیا, ایکسائٹمنٹ تھی بٹ یو نو وہ امریکہ میں تھا. پھر اس کے بعد کئی دفعہ I was scouted but modeling was not something. ارے شادی پہ آئے نا, ہم نے بابے نے آپ سے بات کی کہ آج کل شادیوں میں وہ افادیت نہیں رہ گئی. ابھی 6 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی ٹڑوں ختم, ابھی اتنی مشکل سے شادی کی تھی پھر ختم. یہ جلدی ختم ہو رہی ہیں, یہ لگ رہا ہے مجھے, ایسا لگ رہا ہے کہ اب خبریں زیادہ آ رہی ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آئی تھنک جو لوگ بہت انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ ایک اپنی ارلی 20s میں یا لیٹ 20s تک شادی نہ کریں تو آپ اپنی عادتوں میں بہت وہ ہو جاتے ہیں, پھر یو نو سیٹ ہو جاتے ہیں. ہاں تو ایسا نہیں ہے, مطلب وہ عادت کسی اور کی ملتی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جائیے آپ. شاید یہ ایک وجہ ہو کہ لوگ پیشنس نہیں ہے. لیکن میرا اب آپ نے تو پاکستان سے اتنی محبت جتنی آپ کو ہے ماشاءاللہ, میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ایک, اور ہونی بھی چاہیے بالکل, کیونکہ آپ کی ایک میراث بھی ہے, آپ کے والد اور والدہ نے جس طرح سے جرنلزم میں کام کیا تو یو ہیو ٹو بی ہے. اب نہ سڈنلی آپ کے میاں اٹھا کے کیلیفورنیا, ان کو اتنی اچھی جاب مل گئی برکلی میں, تو میں نے ان کو ایکچولی مجھے کہتے ہیں کہ مجھے واکس, لمبی واکس پہ جانا ہے, اور مجھے ہی لوز نیچر, اٹ از ویری سویٹ اینڈ آئی گو آن ویری لانگ واکس ود ہم دیر اینڈ آئی یو نو, بٹ اس کے علاوہ پھر ادھر اس کے علاوہ ادھر کیا, اس کے علاوہ پھر کیا کریں ادھر, وہاں کیا کرتی ہیں واقعی بور نہیں ہو جاتی؟ یہاں تو آدمی کے پاس ٹائم ہی ٹائم, وہاں جو باہر نکلو کوئی ملتا نہیں ہے وقت کے بغیر, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, کھانا خود پکاؤ, چیزیں خود کرو. بالکل, میں نے کوکنگ بھی شروع کر دی ہے تو شاید جی بالکل, تو شاید یہ چیزیں. اب تم کو کوکنگ آتی ہے؟ میں ماپو ٹوف, مطلب میں بہت چیزیں بنا لیتی ہوں, اب چائنیز کھانا کافی بنا لیتی ہوں. اندر سے والد کیسے سے نجم سیٹھی کیسے؟ بہت جینیونلی آزاد خیال انسان ہیں, مرد ہیں. مطلب انہوں نے آج تک میری امی کو نہیں کہا کہ تم یہ نہ کرو, یہ نہ بولو, یہ نہ پہنو, یہاں نہ جاؤ, کیونکہ پتہ نہیں ان کی مارکسزم میں انہوں نے جو پڑھ لیا شاید وہ بس گیا. تو ہی از جینیونلی. یہ تو نہیں کہا اب تم نے شادی پہ, یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ اب تو جا رہی ہے تو بس. آپ کو پتا ہے انہوں نے مجھے بعد میں کیا بدقسمتی کیا بتایا؟ بولا بتا دو. میں بتاتی ہوں آپ کو. میری مہندی کے دن کسی نے کہا کہ ہائے جان لگی ہے میرا, مجھے یہ انکل نے خود بعد میں آ کے بتایا, جان لگی ہے تے یو مسٹ بی فیلنگ سیڈ نجم. تو ابو looks him in the eye and says no, I'm feeling relief. شکر ہے. I said آپ نے یہ, I said ابو, he said have a sense of humor. جتنا بھی باپ اس کی شادی کی سوچیں تو بنتی ہے بلال کی اور ابا کی. اوف, ان کی مجھ سے کہیں زیادہ بنتی ہے. یہ تو بڑے خوش قسمت آدمی ہیں. وہ تو بہت, ابھی وہ پھنس گئے تھے ایکچولی انگلینڈ میں, پھنس گئے تھے کورونا کے دوران, تو بلال کو ویزا چاہیے تھا اپنے کام کے لیے, ورک ویزا چاہیے تھا. تو بلال ابو کے پاس جا کے انہوں نے 10 دن گزارے اور موویز پہ جا رہے ہیں, بلال صاحب اور ابو شامی کباب بنا رہے ہیں, مطلب ان کی, اور لمبی لمبی واکس پہ جا رہے ہیں. تو وہ دونوں دے ریئلی گیٹ along, which is such a so wonderful. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے یہ, اس میں بڑے مسائل ہو گئے ہیں, پہلے بھی تھے, اب وہ سرفیس کرنے لگے ہیں. صحیح. کس طرح دیکھتی ہیں کہ ہے ہمارے یہاں ایکسپلائٹیشن, نہیں ہے ہمارا بہتر ہے, حالات ماحول بہتر ہے؟ آئی تھنک اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ رولز کیسے ملتے ہیں, تو ایک حد تک تو میرا خیال ہے جن کے ساتھ آپ کی دوستیاں ہوں نا, اگر آپ کی کسی ڈائریکٹر کے ساتھ دوستی ہو, وہ خاتون ہو یا آدمی ہو, تو وہ چاہیں گے کہ آپ ان کے سیٹ پر ہوں اور وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں گے. سو یہ جو ہوتا ہے نا اٹھنا بیٹھنا, صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, آئی تھنک کہیں بھی دنیا میں لے لیں,
I think this is true. You know, people encourage others who they know and they love. تو یہ بالکل ہے. مطلب جب کاسٹنگ کی چوائسیز ہو رہی ہوتی ہیں, کمرے میں پروڈیوسر بیٹھا ہوگا اور ایک ڈائریکٹر کہے گا سنیں فلاں کو لے لیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کے ساتھ دوستی ہو, یو نو, اور یہ میں نے دیکھا یہ بہت ہوتا ہے اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. نہیں مگر یہ جنرلی یہاں اتنا برا ماحول نہیں ہے, کہ اتنا برا نہیں ہے کہ جس طرح ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں. انڈیا میں بھی میں نے جا کے بہت لوگوں سے پوچھا, یہاں شاید کم ہے, ہم پھر بھی یہ بہتر ہے. آئی تھنک بیکاز ہمارا ایک ٹریڈیشنل معاشرہ ہے, آئی تھنک اس کی وجہ سے ایک بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک طرح سے ایک ہے, ایک ادب ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے لیکن بیہائنڈ کلوز ڈورز کیا ہوتا ہے وہ میں کسی کو بھی نہیں پتا ہے, کس کو کیا پتا کیا ہوتا ہے. مجھے ایک دفعہ ایک پروڈیوسر نے کہا تھا دیکھیں میرا جی, ٹائپ کاسٹنگ از دا بیسٹ ٹائپ آف کاسٹنگ. اور اس وقت مجھے لگا کہ یہ مجھ سے کیا بات کر رہی ہیں, پر مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ جو آپ کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں سے وہ لیتے ہیں کچھ تو آپ کو کاسٹ کرتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ آئی مین کل کو اف آئی پلے بے نظیر بھٹو فار ایگزامپل, مجھے جس کے چانسز ہیں, نہیں مجھے کیا پتا, اللہ کرے. آپ نے اپنے منہ سے کہہ دیا کیوں نہیں, آپ خود کر بنا لیجیے گا, آپ تو رائٹر نہیں, وہ رائٹس لینی پڑیں گی نا, تو وہ تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. I would love to, for example, I would love to, but یہ ہے کہ اب آج کل بہت ایک لمیٹڈ سیٹ آف رولز ملتے ہیں, تو اور اب تو اور بھی کم ہو گیا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ویب پہ زیادہ ہیں, زیادہ ویب پاسبلٹی پہ آپ اس کو سروائیو کیسے کریں گے اگر ویب پہ آپ چل رہے ہیں, تو چینل تو آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا, خود ہی آپ کر رہے ہیں, خود ہی پروڈیوس کر رہے ہیں, خود ہی یا شاید کسی اور کے پروڈکشن پہ آپ کام کر لیں, کیونکہ اب تو ویب پہ آ رہا ہے کانٹینٹ, آ رہا ہے. جی مجھے لیکن لگتا ہے اس کا فیوچر کیا ہے, ایونچولی اس کا فیوچر کیا ہے, کیونکہ یہ او ٹی ٹی جو پلیٹ فارمز بن رہے ہیں, اب یہ فیوچر ہے. پتہ نہیں, ڈیجیٹل تو ہے, فیوچر ڈیجیٹل لگ رہا ہے. جی آپ ایکسائٹیڈ ہے کہ ڈری ہوئی ہیں؟ نہیں, میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میں اپنی کہانیاں بھی اڈیپٹ کرنا چاہوں گی. تھوڑا بولڈ کانٹینٹ ہے میری کہانیوں کا. بولڈ ہے تھوڑا سا ہے. کیا سینسر سے یہاں کے پاس نہیں ہو پائے گا؟ میرا میں تم کو منع کر رہا ہوں, یہ حرکتیں نہ کرو. کیا کرو, کیوں کھلا ویسے بولڈ کیوں لکھ رہی ہو ایسے؟ آپ اتنے ڈیولز ایڈوکیٹ ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کب آپ سیریس ہو رہے ہیں اور کب آپ فن مذاق کر رہے ہیں. خیر نہیں, فن کی نہیں, میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں, آپ نے چڑیل دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا ایکچولی, کیونکہ وہ زی ابھی تک چڑیلز نہیں دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا. وہ اس کے اوپر تو بڑی بحث چل رہی ہے بٹ پھر بین ہو کے ان بین بھی ہو گیا. ان بین بھی ہو گیا نا, لیکن اب ہمیں ہمت کرنی چاہیے اس قسم کے سبجیکٹ اٹھانے کی, کہ نہیں؟ بہت ضروری ہے ساجد بھائی, بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کے زمانے, آپ کا زمانہ, میرا زمانہ, آپ کا زمانہ, پرانا زمانہ, نہیں کبھی نہ آپ کا جو زمانہ تھا جی اتنا فریش اور لائٹ اور مزیدار کنٹینٹ بن رہا تھا, تو کیا ہوا, کہاں چلے گئے ہم, اور آپ نے کیوں نہیں بھائی وہی دیکھیے, آپ نے ایک پروڈکشن ویلیو آگے چلی گئی, سبجیکٹ میٹر کب تک ایک ہی طرح کا آپ دکھاتے رہیں گے, اس لیے آگے چلا گیا. پھر آپ کے یہاں جس قسم کی سینسرشپ رہی ہے, ریڈیکولس ٹائپ, بالکل کہ تو اس میں بھی پھر خواتین پہ سب سے زیادہ یہ پرابلم آ جاتی ہے. مردوں کو اتنا نہیں روکتے وہ. عجیب سی بات ہے, ضیاء الحق کے دور میں یہ ڈرامے بن رہے تھے, سوچیں اگر آپ اس بات پہ, اور اب جب ہم ایک جمہوریت میں ہیں تو اب ہمارے اوپر اتنی ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں. مجھے خود نہیں پتا اس کا جواب کیا ہے, لیکن دل کافی نہیں, ریسٹرکشنز نہیں لگ رہی ہیں. میرے خیال سے یہ تھی کہ پاپولر ایک ضرورت ہے کہ ایک طرف آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری بیوی بچہ بیٹھتا ہے ادھر, بیٹی بیٹھتی ہے, تو آپ ایسا سبجیکٹ لیں. دنیا بھر میں ہے, یہاں ہی نہیں ہے. بالکل. اگر آپ مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں تو اس میں تو یہ ریسٹرکشنز ہیں, تو اس کا ایک بیلنس ڈھونڈنا پڑے گا شاید. تو بیلنس ہے ہمارے پاس, تو دیکھتے ہیں. اب وی ہیو ٹو یو نو, آپ جیسے لوگ اور میرے جیسے لوگ مل کر ان چیزوں کا سامنا کریں گے. یہ بالکل سچ ہے, میں تو سامنا کر کے فارغ ہو چکا ہوں. اب میرا سب فیصلہ کرے گی آنے والے وقت میں فیمنزم کے حوالے سے, چینجز کے حوالے سے, مرد عورت کی ریلیشن شپ کے حوالے سے. میرا سے پوچھیں گے کہ کیا ہونے والا ہے زندگی میں ساجد حسن. ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک ریلیشن کی, اور میں ان کی سائیکی معلوم کرنا چاہتا ہوں. میرا اب خواتین اور مرد کی جو ایک ہمیشہ سے ایک پرابلم اور ایک تقابل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ایک وقت تک ایسے مردانہ ٹائپ کے پروگرام چلتے تھے, اچھا ڈرامے انہی کے ہوتے تھے, سارا مرد کا ہوتا. اب تو ابھی جنید خان, میں اس کو بار بار ذکر کروں, ہمارا ایک ایکٹر ہے جنید خان, اس نے بڑا اداس سا انٹرویو دیا. اسے پوچھا, نے کہا مردوں کے لیے تو بنے ہی رہے, اب تو عورتوں کے لیے بن رہے ہیں. سینٹرلی عورتیں آ گئی ہیں, ان کے پرابلمز ہیں, ساس بہو, یہ صحیح ہو رہا ہے. خواتین موسٹلی ڈرامے دیکھتی ہیں, تو آئی تھنک وہ پروڈیوسرز اس بات کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے بناتے ہیں کہ جو ان کی آڈینس ہے تو پھر وہ فیمیل سینٹرک کہانیاں بناتے ہیں. بٹ جو آڈینس کو چاہیے وہ دینا چاہیے.
یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں میں یہ کہہ نہیں رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ دس یہ از دا کر رہے ہیں. کرنٹ, ہاں دس از دا They're کرنٹ, playing to the gallery. یا سو دس از دیٹ جسٹ دی آڈینس ان کی خواتین کی ہے, ٹھیک تو ہے. وہ خواتین سینٹرک بناتے ہیں. نہیں, اور لیکن بری میری- بات بھی کیا ہے, ہونا چاہیے ہاں، جب بالکل. اتنے عرصے آپ نے مردوں کو آگے کیا ہے, عورتیں آگے آ گئی, کوئی بات نہیں. بالکل. ایکٹنگ اپنی جگہ, صحیح, کہ ایکٹنگ اچھی کر رہی ہیں بری کر رہی ہیں. اچھی کر رہی ہیں, بہت اچھی کر رہی ہیں. آئی تھنک جو نئی جنریشن ہے, مطلب آپ نے مجھے نئی جنریشن کہا, جو مجھ سے بہت چھوٹی ہیں, کمال کی ایکٹنگ کر رہی ہیں. پھر صبا قمر اور ماہرہ اور یہ سب ہیں, ایوری بڈی از یو نو چارٹڈ اے وے. ہر کسی نے اپنا اپنا کام کیا اور بہت اچھا کام کیا. یو نو ساجد بھائی, جو ایکٹنگ ہمارے ایکٹرز اور ایکٹریسز کر رہی ہیں کمال کی کرتی ہیں. مجھے بس ایک چھوٹا سا ایک دل میں وہ درد رہتا ہے کہ کاش کی اسکرپٹس ہماری ایک قسم کی نہ ہو, کاش کہ بہت قسم کی ہوں. تو جب وہ بہت قسم کی ہوں گی تو پھر مزہ آ جائے گا. ہمارے ڈرامے کا ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے, ہندوستان میں بہت بڑا نام ہے, باہر بہت بڑا نام ہے, ہمارے ملک میں تو ہے ہی ہے. ہم ایک رٹ میں پھنس گئے نا کہ عورت پہ تشدد ہو رہا ہے, اور عورت والی جو نہیں, یہ دو کچھ پہلے, ہاں دیکھیے, یہ میں اس سے, کیونکہ ہم تو اس کا حصہ رہے ہیں بہت عرصے تک, کہ جب تشدد دکھائیں گے خواتین کے اوپر تو تشدد کم ہو جائے گا. دکھائیں گے کہ بچے کے سامنے آپ اس کی ماں کو اگر خدا نخواستہ مار رہے ہیں یا جھگڑا چل رہا ہے, اس کی وجہ سے بہت برا اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو تھپڑ مارنا خواتین کو ٹیلی ویژن پہ, وہ مرد ایکچولی سیکھ گیا اور بہت تشدد بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے. الٹا اس کا ایفیکٹ ہے. اس کے بارے میں کیا کریں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے ساجد بھائی کہ جو آپ کے معاشرے میں ایک طرح سے جو وائلنس ہے, جو سوسیولوجیکل ایک سوشل وائلنس ہے نا, ایون اف اٹس ناٹ لٹرل, وہ پھر اس کو ہم ایکو کرتے ہیں اسکرین پہ. دیکھیں ولن ہے, اگر وہ مارتا ہے تھپڑ تو ولن کا اینڈ کیا ہوگا؟ اگر تو ولن کو اینڈ میں ہار پہنائے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کا میسج صاف ہے. اور اگر ولن کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے, ان کا اینڈ غلط, ایک برا اینڈ پہ, تو پھر اس کا اچھا میسج ہے. تو آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ بات تو بس یہ ہے. سب سے اچھے ڈرامے کون سے لگے ابھی آپ کو جو ابھی آئے ہوئے ہیں؟ کون سے سبجیکٹ میٹر کے حساب سے اچھے لگے؟ ایک تو ابھی یہ دل میرا جو میں نے کیا تھا, فرحت اشتیاق کا لکھا ہوا, اس میں عدنان صدیقی تھے, میں تھی, سجل تھیں, احد رضا میر تھے. اس میں انہوں نے اینگزائٹی کے بارے میں بات کی, سجل کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں, اس حوالے سے بہت اچھی بات کی. پھر عدنان صدیقی, آئی واز پلینگ ہز وائف, تو اس پہ مجھے مارا اور میں کھڑی ہوئی, ڈومیسٹک ابیوز کے بارے میں تھا. تو یہ بہت اچھی چیز ہے, فرحت اشتیاق صاحبہ کا لکھا ہوا تھا. تو یہ جو کانفلکٹ ہے خواتین حضرات کا, اس کو اب کھل کے دکھایا جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے سارے ایسپیکٹس اب اتنی پہلے جس طرح سے ریسٹرکشن تھی اب نہیں ہے. جی نہیں, ریسٹرکشن کی بات نہیں ہے. آئی تھنک وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ میسج کیا دے رہے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ ویدر اٹس بینگ شون مور, بینگ شون لیس. واٹ میسج آر یو ایڈوکیٹنگ, رائٹ؟ لائک آپ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں, اور اب حد تک اور اب بہت زیادہ میجورٹی ہم اس کو برا دکھاتے ہیں. تو یہ بہت اچھی, کچھ چینلز ہیں جس پہ آپ تھپڑ نہیں دکھا سکتے, آپ کو پتہ ہوگا اس بات کا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سٹیپس ہیں, تو یہ ہم لے رہے ہیں. لیکن کیا ہمیں اب رائٹرز کو بتانا چاہیے کہ کیا لکھنا چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ حقیقت نہ دکھائیں, حقیقت دکھائیں, لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے. اب یہ بدنامی ہو رہی ہے خواتین کے حوالے سے, ملالہ یوسفزئی کے بعد آپ کو پتہ ہے بڑی بدنامی دنیا بھر میں. ہمیں خواتین کے حوالے سے جب بھی کوئی خبر نکلتی ہے گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں باہر کے کہ ہم خواتین کے ساتھ خدا نخواستہ. کیا ہم نے واقعی ترقی نہیں ہونے دی خواتین کو, یا ہو گئی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا؟ میرا خیال ہے کہ ہماری عورتیں اس ملک کی بہت امیزنگ اور اسٹرانگ اور خود مختار اور خواب دیکھنے والی اور اپنے خوابوں کے پیچھے جانے والی عورتیں ہیں, اور ان کو انکریج کرنا چاہیے. اور خواتین کو مطلب کھلنے اور کھلنے اور اپنی زندگیاں پھلنے پھولنے کی پوری اجازت ملنی. بالکل. اور جتنا آپ کسی کو پولیس کریں گے, جتنا آپ کسی کو روکیں گے, جتنا آپ کسی کو مانیٹر کریں گے, اتنا وہ بندہ دبتا چلا جائے گا. میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں, اور کیونکہ آپ کے ساتھ میں کافی دفعہ میں نے آپ کے ساتھ آپ کے گھر بھی آتی رہتی ہوں اور ہماری بات چیت ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا بھی وہی, آپ بھی بالکل اسی سوچ کے مالک ہیں. کوئی بھی آدمی جو تھوڑا سا ذی عقل ہو, ذی ہوش ہو, خواتون کو ایکول سمجھے گا. بالکل. اور آج کل کے دور میں تو بالکل ایکول سمجھے گا, بلکہ زیادہ سمجھے گا. بالکل. کیونکہ کہیں زیادہ اس کا جو کردار ہے خواتین کا, بچے کی نشو و نما, جیسے آپ نے بتایا دادی نے پالا, جی بالکل, اماں نے پالا باقی حصہ, ابا کا کم حصہ ہے. ایک طرف تو یہ ہمارے پاس ایسپیکٹ ہیں کہ بچوں کو جو نرچر کر رہا ہے اس کو بالکل آزادی ملنی چاہیے. اب آپ بتائیں کہ جو باہر آپ گئی ہوئی کیلیفورنیا میں, امریکہ میں, وہ بھی جو بائیڈن جیت گیا ہے, بالکل, اور ٹرمپ ہار چکے ہیں, تو وہاں کی سچویشن بتائیں. کیا وہاں پاکستانی پھلتے پھولتے ہیں, باہر کے لوگ اچھے رہتے ہیں وہاں پاکستانی؟ جو ان کا نظام ہے, جو ان کا ہیومن رائٹس کا نظام ہے,
وہ تو اجازت دیتا ہے آپ، کیونکہ آپ اس نظام میں جا کے پیراشوٹ ہو جاتے ہیں انٹو دیٹ نظام، ٹھیک، تو ادھر اس کا آپ فائدہ اٹھانے لگ اس کا جاتے آپ ہیں جو آپ مطلب آپ جو پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں، آپ کی رائٹس ہیں کچھ، آپ کو اگر آپ کی ریسزم کا ایشو انہوں نے بہت اٹھا لیا، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے بہت مسئلے مسائل ہیں، اور ویسٹ میں بہت ڈیپ روٹڈ مسئلے مسائل ہیں، بہت زیادہ، بہت ڈیپ روٹڈ. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بڑی ترقی ہے کوئی خاص، کوئی ادھر بہت بہت ڈیپ روٹڈ مسئلے مسائل ہیں ان کے. جیسے آپ نے دیکھا بلیک لائیوز میٹر موومنٹ کا، آپ نے دیکھا ہم بہت ہی سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں ساجد بھائی، نہیں مگر دنیا ہو گئی ہے سنجیدہ، کیا کریں، تو میں یہ کہنا یہ چاہوں، باتیں رک نہیں سکتی ہیں. می ٹو موومنٹ پہ ہی ہم بات کریں گے، اس پہ بھی آنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہو. تو ادھر جا کیا آپ نے کہا کہ آپ اپنی کچھ بیسک رائٹس لے سکتے ہیں. اب دیکھیں یورپ میں جو میڈیکل انشورنس ملتی ہے لوگوں کو، آپ NHS، انگلینڈ میں آپ NHS جا سکتے ہیں، اگر آپ کو کچھ بھی ہو تو میڈیکل کیئر مفت ہے ادھر. تو انہوں نے یہ سروسز بنائی ہیں اور بہت جد و جہد کے بعد بنائی ہیں نا، تو ملا ہے ان کو. تو جو ویلفیئر تو اس اسٹیٹ، کا مطلب ہے خواتین کو بھی بہت ابھی جدوجہد کرنی پڑے گی آگے، مطلب ہماری کرتی بھی ہیں. آپ دیکھیں وہ گھر بھی چلاتی ہیں ہماری خواتین، جاب بھی کرتی ہیں، اپنے بچوں کو صبح نہلا کے اسکول بھی بھیجتی ہیں. نامساعد حالات میں قسم خدا کی جس میں انکریجمنٹ زیادہ نہیں ملتی. اسی پہ بات جاری رکھیں گے. آخری حصہ رہ گیا ہے میرا کے ساتھ، اس پہ بات کریں گے خطرناک بات پہ، می ٹو موومنٹ پہ، اور کیا اس کے مختلف پہلو پہ بھی بات کریں گے. ان سے بڑی بات پر کریں، اس لیے ضروری ہے کہ نئی نسل کیا سوچتی ہے، کس طرح سے سوچتی ہے، اور کیسے ہم اپنے پاکستانی معاشرے کو آگے بڑھا سکیں گے. میرا سے اسی پہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے زندگی وتھ ساجد حسن. ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں زندگی وتھ ساجد حسن. میرے ساتھ میرا سیٹھی بیٹھی ہوئی ہے. میرا سے سوال یہ ہے کہ میرا یہ مصنوعی دنیا ہے، یہ جو ٹیلی ویژن، فلم، تھیٹر، سب کی اب خواتین بوٹاکس، یعنی کہ 21 سال کی عمر میں بوٹاکس کر لیتی ہیں، یہ کر لیتی ہیں. یہ کیا یہ ٹرینڈ صحیح؟ میں کیمرہ میں دیکھ کے ایک بات کہنا چاہوں گی. پلیز کہیں. میرا جسم میری مرضی. اور اس کا مطلب کیا ہے میں بتاتی ہوں. بتائیں، چلیں یہ بتا دیں. اس کا مطلب یہ بڑا اس نے بڑی مسئلے کریٹ کیے. میرا جسم میری مرضی، آپ کے بڑے جھگڑے. نہیں میں تو بحث کی بات کر ہمارے زمانے میں تو ادراک ہی نہیں تھا کہ میرا جسم ہے میری مرضی. مرضی کی کوئی چیز تھی نہیں ہمارے زمانے. لوگ بتاتے تھے ہماری مرضی. لیکن آپ ایکٹر بن گئے نا. بھائی جھوٹ بولنا تھا نا، تو میں نے کہا اس طرح بول لو کہ ایکٹر سارے جھوٹے ہوتے ہیں. جھوٹے ہوتے ہیں. جس ایکٹر کا منہ دیکھو بولے یہ بوٹاکس ہوا. ان کو سب سے پتہ سیڈ بات کیا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب وہ کرا لیتے ہیں تو ان کی ایکسپریشن مر جاتی ہے، عجیب ہو جاتا ہے. وہ ہنس نہیں سکتے، وہ ایسے ہنستے ہیں پھر. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب آپ نہیں کریں گے، آپ نہیں کروائیں گے. اللہ نہ کرے میں کروں، لیکن میں کبھی کچھ پتہ نہیں ہوتا. جنہوں نے کروائی ان کو برا کیوں کہیں، اتنا نہ برا کہیں. سر میں اچھی کرتی ہیں، سب کر رہے ہیں یار، پوری دنیا کر رہی ہے. خود پہلے میں نے کروانے کی کوشش کی تھی، بہت ناکام گئی. یہ دیکھیں کتنا خراب ہو گیا. مگر یہ لیکن یہ اب ٹھیک ہے. آپ نے جب تصویر لگائی نا تو مجھے ادھر میرا دل گھٹنوں میں گر گیا. دیکھیے زندہ ہیں بس یہی کافی ہے. جان بہت شرمندہ ہے، مگر یہ کہ یہ کاسمیٹکس اب ایک ریالٹی ہے. یا بیکاز اٹس سو وائڈلی اویلیبل. اتنی جب آپ ایک چیز وائڈ، جس طرح آپ آئی لیشز لگا لیتے ہیں ہم لوگ، تو اتنی نارمل چیز ہو گئی ہے. بٹ یہ ہے کہ آئی تھنک جو عورتیں اپنے لیے بیسٹ سمجھتی ہیں وہ کریں. لیکن میں یہ بھی ڈرامے میں بھی آ گیا یہی کہ کوئی عورت دیکھتے ہی نہیں ہے کہ چاہے وہ کسی بھی حالت میں وہ اس کا میک اپ اچھا ہوتا ہے، اچھی ٹرنڈ آؤٹ ہوتی ہے. لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے ڈراموں میں اب کم میک اپ ہوتا ہے. نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. اچھا نہیں، اب کم ہوتا ہے. اب ہو گیا میک اپ بھی بالکل، کیونکہ اب آپ کے HD کیمراز آ گئے ہیں، جس طرح کے یہ سارے کیمراز ہیں پکڑ لیتے ہیں. تو کوئی اب لوگ اوور میک اپ نہیں کرتے. سب بہت تیز ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. ہو گئے ہیں جی. می ٹو موومنٹ دنیا بھر میں آ گئی جی، اور آنی بھی چاہیے تھی. جس طرح کی اور یہ ہاروی وائنسٹین سے شروع ہوئی. جی بالکل. اور شروع میں تو اس کو بالکل مذاق اڑایا گیا، لیکن بعد میں وہ بہت سیریس ہو گئی، اور یہ بہت سیریس معاملہ. جی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ کس طرح سے آگے پازیٹیو اس کی ایک امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں جو می ٹو موومنٹ ہے، اس میں سیکشول ہراسمنٹ تو ہے ہی ہے، اور وہ سب سے اس کا آبویس پہلو ہے. لیکن اس میں جو ٹائمز اپ موومنٹ ہے، جو می ٹو موومنٹ کا ایک منی حصہ ہے امریکہ میں، اس میں یہ بھی ہے کہ عورت کی ایکول پے ہونی چاہیے، اور ویجز کی بات ہوتی ہے. کاسٹنگ چوائسز کہ آپ مائنورٹیز کو کاسٹ کر رہے ہیں یا آپ صرف گورے لوگوں کو کاسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں تو ان کا راج ہے نا گورے لوگوں کا، گورے ایکٹرز کا. تو آپ کے جو ایشین ایکٹرز ہیں، آپ کے جو بلیک ایکٹرز ہیں، عورتیں ہیں، وہ اب ان چیزوں کے لیے آ رہی ہیں. پر جس چیز میں جب پاور آ جائے نا، تو پاور کی جو ایکسپلوٹیشن ہے، کیسے ختم کریں گے آپ؟ میں صرف یہ سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھیے ایک طرف تو وہ ایک ینگ لڑکا یا لڑکی ہے جو بے تحاشا اس کے دل میں جوش ہے، دل چاہتا ہے اس کا، تو ایزی وے لیتے ہیں کئی دفعہ.
اس میں چلے جاتے ہیں, ان کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کئی دفعہ. اگر آپ کے پاس ایکول پلینگ فیلڈ ہو تو لوگ کبھی نہ یہ کریں. اگر میں کسی کاسٹنگ روم میں جاؤں اور میں میٹنگ کے لیے جاؤں, جیسے ہم اکثر جاتے ہیں, اور مجھے پتا ہو کہ وہ مجھے کاسٹ کر رہے ہیں صرف میری ایبلٹیز اور کیپیبلٹیز پر, ٹھیک ہے, مجھے ہو سکتا ہے کہ 90% رول مجھے سوٹ ہی نہ کریں, بٹ جو 10% رول مجھے سوٹ کرتے ہیں, مجھے پتا ہو کہ صرف میرے ٹیلنٹ پہ یہ ڈسکشن ہوگی, تو میں بالکل میں خوش ہو کے جاؤں, میں کسی گھبراہٹ کے ساتھ نہ جاؤں. اور جب ایکول, دا ہول پوائنٹ از کہ ایکول پلینگ فیلڈ ہونا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جس بڑی ولنریبل خواتین کے لیے پرابلم آ جاتی ہے کہ جب وہ رپورٹ کرتی ہیں یا کسی کو بتاتی ہیں تو اس میں ایک سٹگما اٹیچڈ ہوتا ہے. بالکل بے تحاشا ایسے کیسز ہیں جو ان رپورٹڈ چلے جاتے ہیں ڈر کے مارے. ان کو کیسے انکریج کریں کہ نہیں بھائی آپ وکٹم ہیں, ڈونٹ وری, آپ آئیں, ان کو پکڑوائیں گے ہم. یہ وہی نا تعلیم, آپ ایک چلائیں, ایک موومنٹ چلائیں, اپنی کیمپین کریٹ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب میں جو موٹر وے ریپ انسیڈنٹ ہوا اس کے, کیونکہ اب پرانی بات ہو گئی ہے, لیکن اس کو ہینڈل بہت برا کیا نا. اگر مطلب کیا کہہ رہے ہیں, عورت کو رات کو گاڑی نہیں چلانی چاہیے, یہ آپ کا میسج ہے, تو آپ کو اس ذہنیت سے باہر نکلنا ہوگا. اور دیکھیں انڈیا میں بھی یہ بہت بڑی پرابلم ہے صرف, اور دنیا بھر میں یہ پرابلم ہے. تو اگر آپ ایک مہم چلائیں گے اس کے خلاف اور سوشل اویئرنیس کریٹ کریں گے اپنے پلیٹ فارمز میں, تو لوگوں کو حوصلہ افزائی ہوگی, اور عورتوں کی حوصلہ افزائی ہوگی تو وہ بات کریں گی. پالیٹکس میں آ رہی ہیں آپ سوچیں, اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایجنڈا ہوگا. کیوں؟ میرا کوئی ایجنڈا تو ہوگا, ایک مطلب کام کرنے کا ایجنڈا ہے, پیسے ویسے کمانے کا شوق ہے. مطلب جی بالکل, اب شادی ہو گئی ہے, اب تو شادی ہو گئی ہے, بہت امیر ہو تم, اب تو شادی ہو گئی ہے, اب تو بالکل ہی خود. نہیں, میں نے سنا ہے کہ سب کہتے ہیں امی ابا سے بڑا پیسہ ہے. آپ کو پتا ہے بھائی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف تھے وہ, سنا تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ تو بہت نہیں, وہ پیسے تو نہیں کماتے, اس میں پیسہ تو نہیں ہے, اس میں ایک آپ کو وہ ایک طرح کی ایک رسپیکٹ. آپ لوگوں نے منع کیا تھا کہ انکریج کیا تھا پی سی بی کے چیئرمین بن جائیں. مجھے تھا کہ آپ نہ بنے, ہے نا, ہاں مجھے تھا کہ آپ اپنا, بٹ بعد میں جب انہوں نے پی ایس ایل کھڑا کر لیا تو پھر میں چپ ہو گئی, کیونکہ پی ایس ایل پاکستان, آپ کے جو کراچی کنگز, یہ ساری چیزیں انہوں نے شروع کی نا, تو مطلب پھر جب انہوں نے پی ایس ایل کھڑا کر دیا پھر میں زپ ہو گئی, میں نے کہا کہ یہ آپ نے پاکستان کے لیے ایک برانڈ بنا دیا ہے. لیکن پاکستان جب تھوڑا بہت بدنام ہوتا ہے, باہر کوئی غلط انسیڈنٹ آتا ہے, تب بھی تکلیف بہت ہوتی ہے. تو یہ جو باہر بدنامی کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, کیا ٹیلی ویژن بند کر دینا چاہیے؟ آپ جیسے خطرناک شوز کرنے چاہیے, جیسے ساجد بھائی یہ خطرناک شو کر رہے ہیں, ایسے اور شوز کرنے چاہیے, جیسے وہ ایک معصوم لڑکی کو صوفے پہ بٹھا کے ان کو مشکل اور نوٹی سوال جو کر رہے ہیں ساجد بھائی, ایسے شوز کریں. کشمیر کا جو انہوں نے مودی صاحب نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد تو بڑا دل خراب ہے ہمارا. بالکل بالکل, کیا کر رہے ہیں انڈیا والے, کیا انسان ہے تو یار, کیا کر رہے ہیں. میں بھی آپ کی کاپی کروں گی, یہ دیکھیں. لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان کے مودی کے نیچے تو انڈیا برباد ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. نہیں, ہم جاتے ایک زمانے میں ہم بڑا اپریشیٹ کرتے تھے, جی سیکولر ہے انڈیا, ہے سیکولر ہے انڈیا, کچھ بھی سیکولر نہیں ہے. بہت برا. اب تو جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں خوفناک. بالکل. اب آپ ایک گلوبل ورلڈ میں رہ رہے ہیں, ایک ملک ہونے کے باوجود, چاہے آپ ٹونیزیا میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں, ایک گلوبل ورلڈ میں رہ رہے ہیں. چھوٹی سی بات دنیا کو معلوم ہو جاتی. ہمیں ایٹیٹیوڈ ٹھیک کرنے پڑیں گے, تعلیم کی طرف آنا پڑے گا. جی. اور آپ چلے گئی کیلیفورنیا. نہیں, میں نہیں گئی. تو پڑھا نہیں, تو جھوٹ مت بولو, تم جیسے لوگ چلے گئے ہو, تم نے یہاں پڑھا, آپ کو پتا کیا کرنا چاہیے, شادی کی اور اپنی ڈگری اٹھا کے تم وہاں چلے. آپ کو بلال کو بلانا چاہیے شو پہ, کیونکہ میری لڑائی بلال تم کو میں بلاؤں گا. ہاں بلائیے گا. تم نے پاکستان کے بڑے ٹیلنٹ کو اپنے پاس لے گئے ہو, پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں واپس پاکستان بھیجو, اس نے ڈرامے بنانے ہیں, اس نے پتہ نہیں کیا ڈرامے بنانے ہیں نا. جی جی بالکل. ایک فلم تو بنانی ہے میرا نے. مینا خود اس میں ایکٹنگ بھی کرے گی, ڈائریکشن بھی کرے گی. اللہ کرے اتنا کوئی ٹیلنٹ ہو کہ ہم بہت ٹیلنٹ ہے, اپنے ٹیلنٹ پہ کچھ شک ہے. اردو میں روانی نہیں ہے میری, یعنی کہ آج کل کی نئی نسل کے حساب سے جو اردو ہو تو بہت اچھی ہے. اچھا چلیں, اردو کے ڈرامے, انگلش میں کوئی مووی شو بھی نہیں کرنی, کوئی گوروں کے ساتھ. میں نے کتاب لکھ لی, اب اس کو شاید اڈیپٹ کروں. اس کو خود ہی پروڈیوس کریں گی؟ پروڈیوس تو نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ کوئی اور پروڈیوس کر دے اور میں وہ شو رنر بن جاؤں. تم نے رومانوی قسم کی داستانیں لکھی ہیں میرا, اس میں کس قسم کی رومان ہے, ذرا بتانا پسند کریں گی؟ پتہ ہے رائٹرز بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, آپ نے یہ نوٹ ہی کر لیا ہوگا میرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے, توبہ ہے نا, نزاکت, اللہ معاف. ہاں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور وہ جو سینسیٹیوٹی ہے وہ ایسی آئی ہے, مطلب میری کتاب میں وہ ہے ساری. جی جی, میں نے ایک کہانی لکھی ہے, میں نے ایک کہانی نہیں مہنگی نہیں ہے, میں نے ایک کہانی لکھی ہے ایک لو افیئر کے بارے میں. ایک خاتون امریکن ڈپلومیٹ ہیں, ایک امریکن ڈپلومیٹ ہے جن کا لو افیئر شروع ہو جاتا ہے ایک پاکستانی ایکٹر سے, مچ لائک یور سیلف.
ٹھیک ہے, میں آپ ضرور پڑھیے گا, ضرور پڑھوں, ضرور پڑھیے گا, ضرور پڑھنا. دیٹس مائی اوپننگ اسٹوری. اداکاروں کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایمپٹی ویسلز ہوتے ہیں. ایمپٹی ویسلز میں خالی پانڈے. آئی تھنک یہ بہت, آئی تھنک ایکٹر کو مسٹیک اپنی رکھنی چاہیے, بٹ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرویو پر بلا لیا, اگر میں منع کرتی آپ کہتے ہیں کتنی بدتمیز ہے, اب میں آ گئی ہوں, اب میں نے بڑی وہ باتیں کی ہیں, تو میری مسٹیک تھوڑی سی کم ہو گئی. جب ایکٹر کو یہ تو دور سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حسین اتنی ماشاءاللہ ٹال انٹرنیشنل سٹینڈرڈ خاتون پڑھی لکھی اس کے ساتھ آکسفورڈ کی, مائی گاڈ, اور پاکستانی اداکار. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مسٹیک رکھنی چاہیے. اچھا کون سا اداکار بہت زیادہ پسند ہے آپ کو؟ ایک ہیں جو اب بہت کم کام کرتے ہیں, ان کا نام ہے ساجد حسن. اب وہ پتہ نہیں آتے کیوں نہیں ہیں, اب وہ شوز کرنے لگے. ان کی شکل ریڈیو پاکستان کی ہو گئی ہے, اس لیے نہیں, اس وجہ سے کہ لوگ بہت. بٹ آئی آنیسٹلی آئی لوڈ یو ان دھوپ کنارے. میرے علاوہ بتا. اچھا آپ کے علاوہ مجھے صبا قمر بہت اچھی لگتی ہیں, بہت 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 اچھی لگتی ہیں. ویری ویری گڈ. شی از لائک اے ویری پکا ہوا ایکٹر اینڈ شی آلویز ہیز بین. کیا ہے ایسی چیز ایکٹر میں کہ ایک ایکٹر میں ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہوتی؟ کیا وہ چیز ہے جس کو لوگ اس کو ایک کو دیکھتے ہیں دوسرے کو نہیں دیکھتے؟ کیا چکر ہے یہ, کیا ہے کیا؟ آئی تھنک ٹیلنٹ کی بات ہے. تو جب ٹیلنٹ ہو تو وہ ڈرپ کر رہا ہوتا ہے, سیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ انٹرینڈ ایکٹرز ہیں. اس پہ سودا کا ایک شعر ہے کہ سودا جو تیرا حال ہے ایسا تو نہیں وہ, کیا جانی ہے تو نے اسے کس حال میں دیکھا. تو یہ تو ایک اپنے آنکھوں کے اندر, بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دی بیہولڈر. دیر از اے مسٹری, دیر از اے مسٹیک اباؤٹ ایکٹرز. نقل 4 لوگوں کی اتار دو جو مجھے پسند. 4 لوگوں کی, چلو 3 کی اتار دو, تو 4 زیادہ ہو جائیں گے, 3 کر دو. ایک پہلی نقل اتارو. ابا کس کی؟ ابو کی. ہاں ہاں شور. ابا کی مجھے میں نے, اچھا خیر میں نے اپنے شو پہ کر دی تھی, بٹ میں پھر سے کیا کر دیتی ہوں کہ میں نے کہا کہ ابو میری ویڈنگ اینیورسری تھی تو آپ نے مجھے وش نہیں کیا. تو فون پہ تھے تو کہتے ہیں کہ تمہاری تو نومبر میں شادی تھی. میں نے کہا نہیں, میری سپٹمبر میں بھی ہم نے ایک چھوٹی سی کی تھی ادھر امریکہ میں, اور آپ نے اسپیچ بھی دیا تھا. تو کہتے ہیں اچھا I forgot. You know with these cute little crinkly eyes. یہ پنجابی ہیں مگر اندر سے پنجابی, دونوں میاں بیوی. یہ جگنو بھائی اور سوری جگنو بہن اور نجم بہن دونوں پنجابی ہیں. تمہاری بھی میں دیکھ رہا ہوں پنجابی کو خاص اچھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک پنجابی ہے میری. تسی گل کرو تو میں واپس جواب دیواں نا. تسی پتہ نہیں آکسفورڈ دا سمجھیا ہویا تے پھر تسی اوتھوں آ جاندے ہو تے پھر تسی اے گلاں نہیں کردے. میرا سے جیتنے والا ایک بے وقوف آدمی, کوئی نہیں جیت سکتا. میرا سے اسی نے بلایا تھا. واٹ اف بریتھ آف فریش ہے ہماری میرا. میں خان صاحب کی کر دیتی ہوں, چلیں کر دیں. خان صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ کافی عرصے سے جانتے ہیں نا آپ لوگ تو ایک دوسرے کو. ہاں, پہلے بھی پرائم منسٹر ہونے سے پہلے خان صاحب سے ملاقات ہے تمہاری؟ خان صاحب ہمارے گھر آئے تھے جب میں بہت چھوٹی تھی اور ٹریک سوٹ پہن کر آئے تھے. اچھا. اور بس مجھے یہی یاد ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور بلو کلر کا ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا. پتا تھا آپ کو کون ہے؟ پتا تھا عمران خان ہے. کرکٹر تھے تو وہ تو پتا تھا. ایک دفعہ آئے ٹریک سوٹ, اس کے بعد کبھی نہیں. اور پھر ابو نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا 2008 میں شاید, تو وہ تب بھی آئے تھے. تو وہ 2 دفعہ آئے ہوئے. پاکستان کا لیکن فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم پاکستان کا فیوچر, پاکستان کا فیوچر کیسے فیوچر ہے؟ دیکھیں ساجد, میں گٹ انسٹنکٹ پہ بات کرتا ہوں. بتا دو. I'm a man of the gut. یو ار مین آف دا گٹ. تو بتا تو دو. ان کا ہونا چاہیے نا. آگے بھی تو لگو خان صاحب کی, آگے بھی تجھے مین آف دا گٹ کیا بتائیں بھائی. اب خان صاحب کو ایڈوائس کون دے سکتا ہے؟ ہم تو نہیں, ہم تو بہت نیٹ, ہم تو خان صاحب کو ایڈوائس تو نہیں دے سکتے نا. ان کو فردوس عاشق امان ایڈوائس دے سکتی ہیں, آپ بھی دے سکتے ہیں. ان کو بہت سارے لوگ ایڈوائس دیتے ہیں, بس کافی ہے. جی خواتین حضرات, ایک اور پروگرام تک کے لیے اجازت. میرا کے لیے بہت ساری دعائیں, اور آپ جہاں جہاں میرا کو دیکھیں سپر ہٹ, سپر ڈوپر ہٹ کروانی ہے آپ کو. تلقین ہے, تلقین شاہ کی.